اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر صاف طور کے اوپر یہ بات بیان کر دی گئی کہ اسلام کو پورے کے پورا آپ نے اپنانا ہے۔ اگر آدھا اسلام آپ اپنائیں گے، اسلام کے کچھ حصے جو آپ کو پسند ہیں، آپ کی خواہشات کے مطابق ہیں، آپ کی مشکلات آپ کو جس میں نہیں لگتی، آپ وہ تو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں اور ان قوانین کے تحت اپنے آپ کو لے آئیں، اور باقی اللہ کے جو دوسرے احکامات ہیں، دین کے دوسرے، اسلام کے دوسرے احکامات ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے لیے مشکل ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ان دونوں آسان اور مشکل کو الگ الگ کر دینا یہ شیطانی کام ہے۔ آیت کے دوسرے حصے کے اندر کہا گیا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دینا شیطانی کام ہے۔ اس کا سب سے تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ زمانہ قبل از اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں نے مذہب اور دنیا کو الگ الگ کر لیا تھا۔ مذہب کو دنیا کے اندر دخل دینے کی اجازت نہیں تھی۔ مذہب کو زندگی کے اور شعبوں کی طرح ایک شعبہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ جیسے دوسرے شعبے ہیں، کاروبار کا شعبہ ہے، رہنے سہنے کے طریقہ کار ہیں، عبادت کے طریقہ کار ہیں، اسی طرح مذہب کو بھی ایک شعبے کے طور کے اوپر کہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، اس کو ایک شعبہ رکھ لیا گیا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے تھے کہ جس کو نجات کے مرنے کے بعد نجات کے اعلیٰ درجات درکار ہیں، وہ تو دنیا کو چھوڑ دے اور الگ سے اپنی ایک دنیا بسا لے، نہ کوئی اس کو چھیڑے، نہ وہ کسی اور سے کوئی تعلق قائم کرے۔ جبکہ جن لوگوں کو محض نجات کے لیے ایک سرٹیفکیٹ درکار تھا، ان لوگوں نے اس کو ایک ضمیمے کے طور کے اوپر اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ رکھا تھا کہ جب فرصت ملی تو کچھ رسوم عبادات وہ ادا کر لی، باقی اپنی دنیا کے اندر مشغول رہے۔ اپنے اصول و قوانین انہوں نے گھڑ رکھے تھے، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے، اور اس کے اندر مذہب کو دخل اندازی کا کوئی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے ساتھ یہی کچھ کیا ہوا تھا کہ جو احکامات انہیں پسند تھے، جو ان کے مفادات کے سامنے آسان نظر آتے تھے، ان کے خواہشات کو پورا کرتے تھے، ان کے اوپر تو وہ عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم اپنے لوگوں میں سے دوسرے لوگوں کو قتل مت کرو اور ان کو ان کے گھروں سے زبردستی مت نکالو، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لے رکھا تھا۔ لیکن یہودی یہ کرتے تھے کہ مدینے کے دو عرب قبائل اوس اور خزرج، ان کی آپس کے اندر بہت دشمنیاں تھیں، اور کچھ یہودی اوس کے حلیف تھے اور کچھ یہودی خزرج کے حلیف تھے۔ یہ دونوں عرب قبیلے اوس اور خزرج جب آپس میں لڑ پڑتے تھے تو ظاہر ہے کہ یہودی جو ان الگ الگ سے ان کے حلیف تھے تو وہ بھی آپس میں لڑتے تھے، وہ ان کو مارتے بھی تھے، قتل بھی کرتے تھے، گھروں سے بھی نکال دیتے تھے۔ لیکن پھر انہیں اللہ کا ایک حکم یاد آ جاتا تھا اور وہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑوا لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ چونکہ ہماری کتاب میں ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے، اس لیے ہم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ نہ انہیں قتل کرو اور نہ انہیں گھروں سے نکالو، وہ بات تو تم مانتے نہیں، یہاں آ کر تمہیں جو آسان نظر آتا ہے تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ یہ تم نے اسلام کی کون سی تشریح کر رکھی، اپنے قانون کی کون سی تشریح کر رکھی ہے؟ اسی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت وعید دی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے سے انکار کرتے ہو، بس جو لوگ تم میں سے ایسا کریں ان کی سزا دنیا میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کو تنبیہ تھی، اور اسی کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ تم بھی ایسا مت کرنا کہ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لو، کہ دین کے کچھ حصوں کے اوپر تم عمل کرو اور کچھ سے انکار کر دو۔ لہذا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے مذہب کو الگ کر رکھا تھا، رسوم عبادات الگ تھیں، کاروبار، آپس کے تعلقات، قبیلوں کے تعلقات، حکومتی امور کے اندر مذہب کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج کل عیسائیوں کے اندر بھی یہی ہے کہ عیسائیوں کے مذہب بالکل ان کی دنیا سے الگ ہے، انہوں نے اپنی دنیا کے اصول خود تراشے ہوئے ہیں، خود بنائے ہوئے ہیں، مذہب کو اس کے اندر دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ اور عبادات بھی اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی مرضی کر لی تھی، اور اپنی مرضی عبادات کی رسوم و رواج کے اندر بھی انہوں نے اپنی مرضی شامل کر دی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی ترمیم کی کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے، اس کے قوانین کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اس کے قوانین کے نیچے کہ قوانین متاثر نہ ہو، آپ اپنی قانون سازی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن دین کے احکامات کو کسی صورت بھی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے اپنے دین کو پیش کرتے تھے تو وہ سارے کے سارے دین کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کی جگہ پر کوئی اور قرآن لے آؤ، کوئی اور قانون لے آؤ، یا اس قرآن کے اندر کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر لو تاکہ ہم آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں، کچھ آپ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ یہی بات کہ کچھ دنیا داری ہماری آپ قبول کر لیں، کچھ ہم آپ کے ساتھ مل کے اکٹھے رہ لیتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کے اندر بڑی واضح طور پہ بتا دی کہ جو قانون میں نے اتار دیا ہے اس کے اندر کسی پیغمبر کو بھی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، اس قرآن کو بدلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، ہمارے واضح احکامات پڑھے جاتے ہیں، تو ان میں سے جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا ڈر نہیں ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی ترمیم کر دیجئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں، میں تو بس اس کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا ہے، اسلام کو پورے کا پورا اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اور اس دنیا کے اوپر بھی اسلام کو پورے کا پورا نافذ کرنا ہے، تب جا کر دین قائم ہوگا۔
اللہ نے اس دنیا کے اندر بار بار اپنے رسولوں کو بھیجا اور آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ان کی بعثت کا یہ مقصد قرآن کے اندر 3 جگہوں کے اوپر یہ بات بتائی گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 پڑھ دی ہے میں نے آپ کے سامنے، یہ قرآن میں 2 جگہ اور بھی موجود ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت یعنی کہ قرآن اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے اور مشرکین اس کا جتنا چاہے برا منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو دین حق کو غالب کرنے کے لیے بھیجا، اور ہمارے لیے سورہ شورى کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا، اور اس کے اندر اختلاف نہ کرو۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ دین کو قائم کرنے کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، ولا تتفرقوا، کوئی اختلاف نہیں ہے، دین کو قائم کرنا ہے، اس کے اندر دوسری رائے نہیں لی جا سکتی۔ اور یہی بات مشرکوں کو بری لگتی ہے کہ تم دین کو قائم کرنے کی بات کرتے ہو۔ جب دین کو قائم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اقتدار کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ دین اقتدار کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اس کو ایک قوت نافذہ چاہیے جو حکومت کے پاس ہوتی ہے، ورنہ چونکہ دین ایک تہذیب و تمدن کو پیدا کرتا ہے، جو بھی دین ہے خواہ وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، وہ سارے کا سارا نظریہ حیات ایک تہذیب و تمدن کو جنم دیتا ہے۔ تہذیب و تمدن نظم و نسق کو کہتے ہیں، اصول و ضوابط کو کہتے ہیں، قوانین کو کہتے ہیں، اور تہذیب رسم و رواج کو کہتے ہیں۔ قانون ان ساری چیزوں کو اوپر سے دیکھتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے کہ یہ کسی قانون کے خلاف تو نہیں۔ دین ان ساری چیزوں کے اندر، تہذیب و تمدن کے ہر شعبے کے اندر فرد کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا، والد کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا والد کے ساتھ، بیوی بچے خاندان کا آپس کے اندر کیسے تعلق ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، محلے کے اندر کیسے تعلقات ہوں گے، حکومت کا فرد کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا، فرد کا حکومت کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا، ہمارے زندگی کے رسم و رواج، ہمارے کاروبار، ہماری معیشتیں، ہمارے اخلاقیات، ہماری معاشرت، سارے کے اندر دین ہر صورت موجود ہوگا۔ اس کے بغیر دین کام نہیں کر سکتا۔ دین نے تہذیب و تمدن کو جنم دینا ہوتا ہے، اور وہ جنم دیتا ہے اور ہمارے رسم و رواج تک کی نگرانی کرتا ہے۔ اور جبکہ غیر مسلم دنیا چاہتی ہے کہ دین کے کچھ حصے کو الگ کر لیا جائے، جو لوگ اس کے اندر دوسرے مذاہب کی، دوسرے قوانین کی پیوند کاری کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سخت وعیدیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کے اندر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے ہم سے دین چھینا جا رہا ہے، ہم سے آہستہ آہستہ دین کو جدا کیا جا رہا ہے۔ مثلا اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ کہہ کر ان کی مخالفت کی جا رہی ہے، حدود آرڈیننس کی مخالفت کی جا رہی ہے، شراب کے پرمٹ سر عام اس اسلامی ملک کے اندر جاری کیے جا رہے ہیں، زنا کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، بے پردگی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے، سودی کاروبار دھڑلے سے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک پرائم منسٹر صاحب کی اپیل سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ سود کو ختم نہیں کرنا، اور جو لوگ اس شخص کو اپنا رہنما مانتے ہیں وہ سوچ لیں کہ وہ کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ ختم نبوت کے قانون کے اندر بار بار تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومتی بلند سطح سے یہ آواز آ رہی ہے کہ قرآن شدت پسندی پیدا کرتا ہے، اور نصاب کے اندر، تعلیمی نصاب کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تاکہ اس کے اندر سے سیرت کی ابواب نکال دیے جائیں، اس کے اندر سے جہاد کے ابواب نکال دیے جائیں،
جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، مدرسوں کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دین اسلام کو کیا پوری طرح اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے ہیں، کیا اسلام کو پورے کا پورا ہم نے اپنایا ہوا ہے، یا ہم جان بوجھ کر غیر شعوری طور کے اوپر یہ سب کر رہے ہیں۔ جب مذہب کو تہذیب و تمدن سے الگ کر دیا جائے گا تو مذہب کے اندر پھر رہبانیت پیدا ہو جاتی ہے، مادی رشتوں کے ساتھ نفرت جنم لیتی ہے، دنیا کی لذتوں سے انسان کا جی اکتا جاتا ہے، عالم اسباب سے بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے، انسانی تعلقات کے اندر انفرادیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نفسا نفسی کا عالم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس انسان کے اندر نفرت اور تعصب جنم لیتا ہے۔ لیکن اگر تہذیب و تمدن مذہب کے اوپر حاوی ہو جائے تو پھر وہاں سے نفس پرستی جنم لیتی ہے، نفس پرستی کی ساری نجاستیں جنم لیتی ہیں، نفس پرستی کی تمام رسم و رواج کو ہم مذہبی تقدس کا لبادہ پہنا دیتے ہیں، اس کے اوپر مذہبی رنگ چڑھا دیتے ہیں اور اس کو اسلام سمجھ کر ہم قبول کر لیتے ہیں۔ یہی بات سب سے ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دین کو ہر صورت آپ نے پورے کا پورا قبول کرنا ہے، پیکج ہے، اس کو یا تو پورا قبول کر لو یا پھر آپ نے جو اس کے ٹکڑے کریں گے تو ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ دین زندگی ہوتا ہے، ساری کی ساری زندگی ہوتا ہے، زندگی کی روح ہوتا ہے۔ اس کے اندر کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ دین کا پیدا کیا ہوتا ہے۔ انسان کا فہم و شعور اسے دین کنٹرول کرتا ہے، انسان کی فکر و نظر اس کو دین کنٹرول کرتا ہے۔ غلط اور صحیح کی کسوٹی دین ہوتا ہے، کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے یہ دین آپ کو بتائے گا۔ دین کے راستے کے اوپر استقامت دین ہی قوت پیدا کرتا ہے، پیش قدمی دین ہی مہیا کرتا ہے۔ گویا اگر زندگی کے ہر شعبے کے اندر جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں، اصول و ضوابط ہوتے ہیں، وہ دین ہی مہیا کرتا ہے۔ دین نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سی رسم و رواج ٹھیک ہے، کون سا قانون ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیاست کے اندر بھی آپ کو دین نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے نمائندہ بے دین لوگ ہیں جنہیں دین کا علم نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس کی ہوئی ہر برائی کے اندر آپ حصے دار ہوں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 کے اندر بتا دی ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جس نے نیکی کی سفارش کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جس نے برائی کی سفارش کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ اگر آپ نے ایک نیک نمائندے کی سفارش کر دی تو اس کے حصے میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا، آپ کے اجر کے اندر اضافہ ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے برے لوگوں کو منتخب آگے بھیج دیا تو پھر آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی، آپ کو اس کی برائیوں میں سے حصہ بھی ملے گا۔ آپ نماز تہجد پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، آپ کے اعمال کو اس کی برائیاں چاٹ جائیں گی۔ لہٰذا میرے بھائی، اسلام کو پورے کا پورا آپ نے اپنانا ہے۔ اس کے